حضرات خدا آپ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس ملک کا نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ بیماریوں سے بچ گئے تو ڈاکٹروں کا سٹاف مار ڈالے گا، اور اگر نظام کی ناانصافی سے بچ گئے تو ججوں کا انصاف مار ڈالے گا۔ ارے چھوڑیے ایسی باتوں کا، بھلا کوئی اچار ڈالے گا؟ سیدھا آتے ہیں دھندے کی طرح۔ جی ہاں، پہلے ایک مرد بیمار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کے اپنے 1200 ارب کے کیس معاف کرا کر، بیٹی کو پنجاب حکومت دلا کر اور بھائی کو چمکانے پہ لگا کر، اور پورے ملک کو اپنے اور اپنے حواریوں، زرداریوں اور اپنے در کے درباریوں کی اجتماعی تحویل میں دلا کر، اس مرد بیمار نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، پوری دنیا کے جوکروں کو حیران کر دیا ہے۔ جی ہاں، جب مرد بیمار نے دیکھا کہ حکومت کی یہ ضعیف گاڑی ان سے نہ چل پاوے گی، رسوائی کی گہری کھائی میں گر جاوے گی اور آخری ہچکی لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاوے گی، تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کیڑا مرد بیمار کے دائیں پپوٹے میں کرنٹ مارتا ہوا، جگر کو چھیدتا ہوا اس کی ناف کی طرف بڑھنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد پلٹا، اور پلٹ کر مرد بیمار کے دماغ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کی ہوا بھرنے لگا، جس سے مرد بیمار کا دماغ نوٹ ہو گیا، اور وہ اچانک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ڈھونگ رچانے لگ رہا ہے۔ نظام کی گود میں بیٹھے بچے جمہور نظام کی گود سے چھلانگ لگا کر نظام کے خلاف ناٹک دکھانے لگ رہے ہیں، عوام کو چونا لگانے لگ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں عوام مورخ ہیں یا افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی کوئی مخلوق ہے، جو ان کا ایسا بیانیہ سن کر کے جھینگا لالا کرتے ہوئے ان کے آگے پیچھے ناچنے لگ جائیں گے۔ اور ادھر رانا صاحب نے فرمایا ہے کہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کریں گے، کر لو جو کرنا ہے۔ وزارتیں لے سکتے ہیں، اقتدار کے محلوں میں بیٹھ سکتے ہیں، اپنی لاڈو رانی کی گاڑی کے لیے 3-3 کروڑ کے ٹائر لے سکتے ہیں، جہاز لے سکتے ہیں، بھوکی ننگی قوم کے پیسوں سے فری میں حج اور عمرے کر سکتے ہیں، درجنوں گاڑیوں اور پولیس کے چاقو چوبند دستوں کے پروٹوکول لے سکتے ہیں، مگر عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے منہ سے یہ کہا ہے۔ پچھلے 2 سال سے یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس عوام کے لیے نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی ویژن ہے، کہیں سے بھیک مل گئی تو ٹھیک، ورنہ اقتدار کے محل میں بیٹھ کر کسی آفت کا، زلزلے کا، سیلاب کا، طوفان کا انتظار کریں گے، جس کی تصویریں دکھا کر یہ دنیا سے بھیک مانگیں گے۔ سجنوں، میریوں، متروں، سہیلیوں، اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ سوشل میڈیا جو کرپٹ نظام کا ہر ایجنڈا، جھوٹ کا پلندہ بے نقاب کر رہا ہے، عوام کے لیے تیار کیا گیا ہر پھندہ، اور خراب کر رہا ہے غلام میڈیا کا دھندا۔ اس سوشل میڈیا کا توڑ دیکھیے، نظام اور غلام میڈیا کا گٹھ جوڑ دیکھیے۔ ایک صحافی نے جب ان کا سوشل میڈیا پر دھیان دلوایا تو جناب نے یوکے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یوکے میں اگر کوئی سوشل میڈیا پر غلط خبر لگائے گا تو جانتے ہو وہ اپنا کیا حشر کرائے گا۔ یہ سنتے ہی سوشل میڈیا کی عوام پر اپنے منہ سے آگ برسانے والے، منہ سے جھاگ بہانے والے صحافیوں کی زبان تالو سے چپک گئی، ان کی زبان کو لقبہ مار گیا۔ کسی صحافی نے آگے سے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ حضور آپ نے بجا فرمایا، مگر یہ تو بتائیے کہ کیا یوکے والوں نے کبھی لٹیروں، چوروں، ڈاکوں، اشتہاریوں، فراریوں اور بھگوڑوں کے قدموں میں اپنے آئین اور قانون کو بچھایا؟ کیا کبھی کسی کو جیل سے نکال کر اقتدار کے تخت پر بٹھایا؟ کسی صحافی نے یہ نہیں بتایا کہ وزیر داخلہ صاحب، جو کرتوت آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کرتے پھر رہے ہیں، اگر تم یوکے میں ہوتے تو تمہارا حشر کیا ہوتا؟ کرپٹ اشرافیہ، مافیا اور بدماشیہ کے ڈنر ٹیبل سے گرے ہوئے ٹکڑے کھا کر پلنے والے صحافیوں نے یہ سوال ہرگز نہیں اٹھایا کہ وزیر داخلہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا یوکے میں بھی پولیس بغیر وارنٹ گھروں میں گھس کر عورتوں کو ذلیل کرتی ہے؟ کسی ٹرین میں کسی کمزور عورت پر پولیس کسی درندے کی طرح چڑھ دوڑتی ہے؟ وزیر داخلہ صاحب یہ بتائیے کہ یوکے کی عدالت اگر کسی کو بے قصور قرار دے کر رہا کر دے تو کیا وہاں کی پولیس یہ کہتی ہے کہ نہیں چھوڑتے، کر لو جو کرنا ہے؟ کسی صحافی نے وزیر داخلہ صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ وزیر داخلہ صاحب شکر کیجئے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں، کسی کافر ملک میں ہوتے تو جو کچھ عوام کے ساتھ آپ نے کیا ہے، آپ اقتدار کے محل میں نہ بیٹھے ہوتے، کسی جیل کی کال کوٹھڑی میں سڑ رہے ہوتے۔ مگر کیا کریں، پوری دنیا میں صحافت نام ہے ان کی آواز کا، جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مگر ہمارے صحافی چوروں، ڈاکوؤں، اشتہاریوں، فراریوں، کرپٹ اشرافیہ، مافیا اور بدماشیہ کی آواز اٹھانے والے، بلکہ ان کے بھونپو ہیں، بلکہ ان کے بیانیوں میں ہوا بھرنے والے پمپ ہیں۔